الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلی حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حصول برکات اور حصول نجات کے لیے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پروانے کو چراغ بلبل کو فل بس، پروانے کو چراغ بلبل کو فل بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک عرس صدیقی کا بابرکت مہینہ ہے اور اس سے پہلے والی جمعہ میں قرآن عظیم کی چند آیتوں کے ذریعے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 فضائل میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. آج کی جمعۃ المبارکہ میں جو بھی اللہ رب العزت توفیق دے گا چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرمائی. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عتیق کا لقب پایا. توفیق الہی کی تائید انہیں حاصل رہی. سفر ہو حضر ہو ہر وقت رسول اللہ کے رفیق بن کر رہے. زندگی کے ہر موڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص دوست اور بعد وصال بھی روضہ انور میں آج بھی ساتھ میں آرام فرما رہے ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا جو ذکر ارشاد فرمایا تو وہ فخر کے ساتھ ذکر فرمایا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام چنے ہوئے لوگوں سے بڑھ گئے اور رہتی دنیا تک آپ کی بزرگی آپ کا شرف یہ باقی رہے گا. کوئی صاحب طاقت و بصارت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند رتبے تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے جو الفاظ میں آپ کا تعارف پیش فرمایا وہ یہ ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا صرف 2 جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے.
اس کے علاوہ سینکڑوں آیتیں، سینکڑوں احادیث آپ کی شان میں وارد ہوئی، اور رسول اللہ نے اور اللہ رب العزت نے آپ کے فضائل و کمالات کو بیان فرمایا. جیسا کہ آگے ایک آیت ارشاد فرمائی گئی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا. لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت بھی اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل فرمائی. تو یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے کوٹ کر دی اور آپ کے سامنے پیش کر دی، جس سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات جھلکتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار خوبیاں، کہ جتنی بھی اچھی خصلتیں آپ گن لیں، وہ ساری خصلتیں اگر کسی ایک ذات میں کوئی دیکھنا چاہیں تو وہ صدیق اکبر میں دیکھی جا سکتی ہے. آپ کی پوری سیرت جو ہے کتابوں میں بھری پڑی ہے. اس میں سے ایک چیز، اللہ کرے اس نعمت کا تصدق اللہ ہمارے سینوں پر بھی وارد فرما دیں، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی. وہ یہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، یعنی جب دنیا سے رسول اللہ نے پردہ فرمایا، تو امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے. حضور کے وصال کے بعد جب باہر تشریف لائے تو اس وقت لوگوں کے اندر جو کیفیت تھی نا، وہ کیفیت خود صدیق اکبر بیان کرتے ہیں کہ میں نے لوگوں میں کیا دیکھا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور فاروق اعظم گفتگو کیا کر رہے تھے؟ تو لکھا گیا ہے کہ فاروق اعظم لوگوں سے یوں کہہ رہے تھے، کہا اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور وصال فرما گئے تو میں تلوار سے اس کی گردن مار دوں گا، یہ کہتے تھے. حالانکہ حضور کا ظاہری وصال ہوا، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن غیرت عمر یہ تھی کہ وصال ہو گیا ہے پھر بھی یوں کہتے تھے کوئی نہیں کہے گا کہ حضور کا وصال ہوا. عشق یہی ہے. ہم اس وہابڑوں سے اس لیے نہیں ملتے کہ وہ معاذ اللہ رسول اللہ کو مردہ کہتا ہے. ہم کسی وہابی دیوبندی سے اس لیے رشتہ نہیں رکھتے اور نہ اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرتے اور نہ ان کی بیٹیاں لاتے ہیں. وجہ صرف یہی ہے کہ وہ حضور کو معاذ اللہ مر کر مٹی میں ملنے والا کہہ رہا ہے. یہ غیرت فاروقی ہے. صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کر کہتے تھے کوئی نہیں کہے گا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا. اتنا مطلب غیرت بھرا جملہ. سب خاموش ہیں، کوئی کچھ کہہ نہیں رہا. لیکن واہ ابو بکر تمہاری عظمتوں کو سلام. اس وقت جو کیفیت بنی ہوئی تھی نا، اس کو روکنے کے لیے، یعنی کہیں لوگ آپے سے باہر نہ ہو جائیں اور امت کا معاملہ کہیں منتشر نہ ہو جائیں، اس وقت حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے اور قریب گئے اور فرمایا عمر بیٹھ جائیے. ان کو بٹھایا، کہا بیٹھ جائیے. لیکن عمر ہے، جذبات اتنے وسیع تھے، نہیں بیٹھے. دوسری مرتبہ کہا عمر بیٹھ جائیے، نہیں بیٹھے ہو. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر بیٹھ جائیے، نہیں بیٹھے. اب 3 بار تو ہو گیا. پھر ان کا دامن ایسے پکڑا، کرتا جو تھا نا اس کو ایسے جھٹکا دیا، کہا عمر بیٹھ جائیے. اب یہ جذبات صدیقیت ہے. جو عمر پہلے اپنی شان جذبات عشق رسول میں گفتگو کر رہے تھے، ایسے جھٹکی دی، کہا عمر بیٹھ جائیے. بس اتنا کہا. عمر کہتے ہیں صدیق اکبر کی آواز نے مجھے ہلا کر رکھ دیا. حضور سے جو جتنا قریب ہوتا ہے نا، وہ اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے. جھٹکی دی، بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کہا عمر اب خاموش رہیے، خطبہ ابو بکر دے گا. خود تقریر کرنا شروع کی اور خطبہ دیا، اللہ کی حمد بیان کی، رسول اللہ پر درود و سلام بھیجا، اور اس کے بعد بے روک ٹوک توحید کا اعلان کیا، اللہ کی محبت کا اعلان کیا. اور وہ یوں الفاظ میں کیا، غور سے سنیے گا، سمجھنے میں فرق نہ ہو جائے کہیں. غور سے سنیے گا، صدیق اکبر کا یہ عقیدہ توحید تھا. اس وقت فرمایا سنو، تم میں سے جو شخص محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ کان کھول کر سن لیں کہ رسول اللہ وصال ظاہری فرما چکے ہیں. فاروق جسے منع کر رہے تھے نا، اس کے خلاف جملہ پہلا کہا رسول اللہ ظاہری وصال فرما چکے ہیں.
اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ بھی سن لے، اللہ زندہ ہے اور اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. وہ حج القیوم ہے، وہ خود زندہ بھی ہے اور سب کو زندہ بھی رکھنے کی طاقت رکھتا ہے. اعلان کیا اور اس کے بعد قرآن بطور دلیل پیش کی. فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. فرمایا محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یہ قرآن سنایا. اور جب صدیق اکبر یہ قرآن سنا رہے ہیں نا، راوی کہتے ہیں کون؟ حضرت ابن عباس فرماتے اللہ کی قسم ایسا لگتا تھا کہ گویا لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی آیت نازل ہوئی ہے. یعنی صدیق اکبر کا عشق رسول اور عشق الہی قرآن پر اتنی نظر تھی کہ یہ آیت جب سنا رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس جیسا بندہ یہ کہہ رہا ہے. کون؟ جو مفسر قرآن ٹھہرے، جو سید المفسرین ٹھہرے. فرماتے اللہ کی قسم ہمیں تو ایسا لگتا تھا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی. پھر فرمایا حتیٰ کہ صدیق اکبر نے یہ آیت تلاوت کی تو لوگ اس کو سن کر یاد کرنے لگے، یعنی یہ آیت بار بار پڑھنے لگے. اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اس آیت کی تلاوت کو سنا. اور حضرت ابن شہاب زہری وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ کہا اللہ کی قسم میں نے ابو بکر صدیق کو جب یہ آیت تلاوت کرتے سنا تو عمر کہتے ہیں میں ایسے کانپنے لگا، یہاں تک کہ فرماتے کہ میرے پاؤں سن ہو گئے، میں گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا. اور یہ آیت سننے کے بعد مجھے یقین ہوا کہ ابو بکر جو سنا رہے ہیں کلام، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور کا ظاہری وصال ہو چکا ہے. یہ ابو بکر صدیق کی توحید ہے. آج جو لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں ان سے ہم جواب میں کہتے ہیں بے وقوفو، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صدیق اکبر کا ہے. ہم رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے، عبادت تو صرف اپنے اللہ کی کرتے ہیں. لیکن ہاں اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اسی کے مطابق ہم رسول اللہ کی شان اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور کی عبادت سمجھ کر نہیں، رسول اللہ کا عشق اور محبت الفت انسیت سمجھ کر جب بھی بات کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جا کر یہ عریضہ پیش کر کے کہتے ہیں حضور آپ ہی بتاتے ہیں حضور سے بات کریں تو کیا کریں، حضور سے محبت کریں تو کیسے کریں. تو بریلی کا رضا کہتا ہے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ہم حضور کو خالق نہیں سمجھتے، خالق کا بندہ سمجھتے ہیں. لیکن جو بے وقوف لوگ یہ آڑ بناتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، کہا تم نے تو حضور کو اتنا بڑا دیا کہ معاذ اللہ خدا کے برابر کر دیا. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. خدا ہے، مصطفیٰ ہے. اب اس کی ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ آپ کی بھی سمجھ میں آئے، آپ سے کبھی رابطہ ہوں تو آپ سمجھا سکتے ہیں. ہم ہرگز خدا کو مصطفیٰ نہیں کہتے اور مصطفیٰ کو خدا نہیں کہتے، ہمارا صاف عقیدہ ہے. اور یہی صدیق اکبر نے سمجھایا ہمیں. ایک بات سمجھاتا ہوں، تو آخر حضور کی اتنی فضیلت بیان کیوں کرتے ہیں؟ وجہ صرف یہی ہے. یہ مائک آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ لوہے کا ہے. اس کو میں نے ادھر سے پکڑا، ادھر سے پکڑا، ادھر سے پکڑا، ادھر سے پکڑا، ادھر سے پکڑا. میرا ہاتھ جلا؟ میرا ہاتھ جلا؟ نہیں جلا. میرا ہاتھ نہیں جلا. یہ گرم نہیں ہے، بالکل دیکھیے ایک دم ٹھنڈا ہے. اب یہی مائک تھوڑی دیر کے لیے بھٹی میں رکھا ہو، ہے نا بھائی، بھٹی میں رکھا ہے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، ہر عقل والا یہ سمجھ سکتا ہے. پھر برکاتی ہاتھ لگائے گا؟ کیوں؟ بھٹی میں رہتے یہ کالا کلر ہے نا وہ لال کلر میں تبدیل ہو جائے گا. لال کلر میں تبدیل ہو جائے گا. ہے مائک، ہے لوہا، باہر نکالا نا تو لوگ یہ کہتے ہیں آگ نکالی، یعنی لال ہو گیا. میں نے کہا یہ آگ نہیں ہے، مائک ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ قرب آگ میں رہا، آگ کے ساتھ رہا. آگ نے اپنا رنگ چڑھا دیا اس لیے تمہیں لال دکھتا ہے، ورنہ آگ ہے، مائک ہے. آگ جیسے پہلے جلاتی تھی وہ آج بھی جلائے گی. یہ جب تک گرم رہے
خدا ہے، خدا خدا ہے، لیکن اس خدا نے سب سے پہلے محبوب کو بنایا، اپنے قرب خاص میں رکھا اور اتنا قریب رکھا، اتنا قریب رکھا، اتنا قریب رکھا، رحمانیت کی صفت سے نوازا، رحیمی کی صفت سے نوازا، کریمی کی صفت سے نوازا، غفاری کی صفت سے نوازا، سخاوت کی صفت سے نوازا، یہاں تک کہ ہر وہ صفات جو اس کی شان تھی وہ ساری صفتوں کا پرتو اپنی ذات عطم کا پرتو بنا کر بھیجا۔ خدا خدا ہے، خالق کل ہے، لیکن جب مصطفیٰ کو بھیجانا تو لقب دے کر بھیجا، کہا محبوب مالک کل بنا کر بھیج رہا ہوں، ساری چیز کو پیدا میں نے کیا ہے، قبضہ تیرا رہے گا، سورج نکالوں گا میں، ڈوباؤں گا میں، لیکن جب وہ ڈوب جائے اور تو اشارہ کر دے گا نا تو سورج واپس پلٹ آئے گا، چاند جو ہے نا وہ اپنے آب و تاب کے ساتھ نکلے گا، حبیب یمنی آ کر کہے گا کہ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، محبوب تجھے ہوا میں پرواز کرنے کی ضرورت نہ ہوگی، آسمانی دنیا تک جانے کی ضرورت نہ ہوگی، محبوب تو مکے کی پہاڑی پر کھڑے رہ کر اپنی انگلی کا اشارہ کرے گا، تو جیسے حلیمہ دائی کی جھولی میں رہ کر اگر تو جھولے میں سوتے سوتے اشارہ کرتا تھا، چاند ادھر سے ادھر ہوتا تھا، تیرا کمال اس حد تک بلند کر دوں گا، مکے کی پہاڑی پر کفار مکہ کے سامنے تو انگلی کا اشارہ کرنا، اپنی قدرت اور تیرے معجزے کا اظہار یہ کروں گا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا۔ محبوب کو یہ اعجاز دیا، اسی کو بریلی کے امام کہتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا، ہاں میں تو مالک ہی کہوں گا، یہ نہیں کہ مالک کہوں گا، یوں مالک ہی کہوں گا، کیوں؟ تو کہا لوگ بے وقوف ہے جو کہتے ہیں کہ محبوب کو پارٹنر سمجھتے ہیں، ہم پارٹنر تھوڑا سمجھتے ہیں، شریک نہیں سمجھتے ہم تو حبیب سمجھتے ہیں۔ شریک جو ہوتا ہے نا اس میں رجک ہوتی ہے، پیسے کا حساب ہوتا ہے، کبھی کھینچ، کبھی غصہ، کبھی پیار، اور جو حبیب ہوتا ہے نا وہ صرف پیار ہوتا ہے۔ محبوب قطادہ آنکھ نکال کر لائے گا، کہے گا محبوب آنکھ نکل گئی، محبوب کچھ نہ کرنا، میڈیکل پیدا نہ کرنا، ڈاکٹر کو نہ بلانا، حکیم کو نہ بلانا، تجھے طبیب بنا کر بھیجا ہے، اپنا لعاب نکالنا، آنکھ میں لگانا، قطادہ کی آنکھ سے جوڑ دینا، آنکھ دے دوں گا۔ علی آشوب چشم میں مبتلا ہوں گے، محبوب گھبرانا نہیں، فتح کا جھنڈا دینا ہے، بس علی کو بلانا، آنکھوں کے آشوب چشم کی شکایت کریں گے، اپنا لعاب سرمے کی طرح لگانا، علی کی آنکھیں درست کر دوں گا۔ اور ایک صحابی آئے گا، پنگلی ٹوٹ گئی ہوگی، ہڈیاں 2 ٹکڑے ہو چکے ہوگی، محبوب کسی پٹے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو اپنا تھوک لگائے گا، تو اپنا لعاب لگائے گا، میں شفا دے دوں گا۔ میں کہتا ہوں جب حضور کے مبارک لعاب میں یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ نور کتنا تیزتر ہوگا جب حضور کی زبان اقدس سے لگنے والی لال یعنی لعاب مبارک میں یہ اثر ہے، مجھے بتاؤ حضور کے دل کا پاور کتنا وسیع ہوگا۔ یہ ان لوگوں نے پایا جن کو حضور نے اپنے قریب رکھا، جسے صحابہ کی دنیا کہتے ہیں، اہل بیت کی دنیا کہتے ہیں۔ آج ہم تھوڑے دور ہو گئے نا، ہمیں حضور کی باتیں سنائی زیادہ نہیں جاتی، اس لیے ہم کمزور ہو گئے، ورنہ آج بھی مسلمان کتنا غریب ہو، فقیر ہو، کچھ بھی ہو، حضور کی بات آتی ہے تو اس کا دل آج بھی دھڑکتا ہے، دھڑکتا ضرور ہے، لیکن اس دھڑکنے میں تھوڑی چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا اس کو اور زیادہ ہوا دو گے نا تو وہ پھر شعلہ بن جاتی ہے، اور شعلہ بن کر ببانگ دہل اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کہتی ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اسی طرح صدیق اکبر نے توحید کا اعلان کیا، دین پر استقامت حاصل کی، اور اتنی بڑی استقامت آپ صحابہ کی لسٹ اٹھا کر دیکھ لیں، صدیق اکبر نے جس دور میں کلمہ پڑھا نا، اس دور میں خالی اسلام کا نام لینے والا کوئی سن لیتا نا کہ مسلمان ہو گیا، وہی پیٹا شروع، اتنا مارا جاتا تھا، اتنا مارا جاتا تھا کہ جان نکل جاتی۔ لیکن واہ ابو بکر، آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ نے دین پر کیسی استقامت اختیار کی۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ صدیق اکبر شروعات میں یعنی جب اسلام نیا لے آئے تو اپنے گھر میں مسجد بنا لی، وہیں قرآن کی تلاوت فرماتے۔ اب لوگوں میں تشویش ہوئی نا تو آواز گونجی، لوگ جمع ہو گئے، عورتیں آئی، بچے آئے، اور جو بھی ابو بکر کی آواز سنتا تھا نا مسلمان ہو جاتا تھا۔ حضور سے جو قریب ہوئے نا تو قرآن میں اثر یہ ہوا، نماز میں اثر یہ پیدا ہوا۔ آج ہمارے یہاں تو ورثات نہیں ہوتی تو آخی پبلک آتی ہے،
जिस दिन वरसाद नहीं हो ચોમાસે में થોડોક 1.5-2 મહિના નીકળી જાય કે હવે બધા ભેગા થાવ નદીમાં ભેળા થાવ ને બધા નમાજ પઢો બેરકા કારે નમાજ પઢી આપણે વરસાદ નો છો ને એટલે નમાજ પઢી અને બધા તારે ભેળા થયા ये सिद्दीक़ अकबर है कोई हो ना हो घर में बैठकर नमाजें पढ़ी कुरान भी पढ़ा आज हम कुरान कब पढ़ते हैं माँ बाप इंतकाल कर जाए तब भाई इंतकाल कर जाए तब बीवी इंतकाल कर जाए तब यानी बाद में हम सब करते हैं अबू बकर है जो पहले से करते आ रहे हैं और जब सबसे पहले किया ना तो आज भी पहले नंबर पर है यानी इतनी शान बढ़ा दी गई वो अबू बकर जब नमाज पढ़ने लगे ना तो नमाज देखकर मुसलमान कुरान सुनकर मुसलमान और लोगों में तशवीश बड़ी का इनको रोको लोग जमा हुए अबू बकर सिद्दीक से कहा एक काम करें कहा क्या कहा ये नमाज वगैरह पढ़ना बंद कर दे कुरान की तिलावत बंद कर दे यहाँ से निकलो तो कहा ठीक है नमाज नहीं पढ़ने देंगे कहा नहीं कहा कुरान भी नहीं पढ़ने देंगे कहा नहीं ठीक है चला जाता हूँ मक्का छोड़ने का फैसला कर लिया कहा जहाँ नमाज नहीं पढ़ने देते लोग वहां नहीं रहेंगे जहाँ कुरान की तिलावत नहीं करने देंगे वहां नहीं रहेंगे नमाज भी पढ़नी है कुरान भी पढ़ना है शहर छोड़ सकता हूँ नमाज नहीं छोड़ सकता आज हम और आप क्या कर रहे हैं बाबरी मस्जिद शहीद हो ना तो यहाँ हंगामा हो रहा है गोरी मस्जिद वर्षों थी बनेली छे नवी टिकड़ी टिक और मैंने तो अभी मालूम किया कि ऊना की हर मस्जिद में वो नई तामीरात हो गई है शायद मेरे ख्याल से कोई जूनी बुनी रह गई हो तो सब में ऐसी भी आ गया एकदम कालीने भी बिछ गई बिल्कुल मार्बल आप ऊपर से देखो नीचे से देखो मार्बल ही मार्बल पूरी 10-12 मस्जिद जो है ना वो सब मार्बल की होती जा रही है बिल्कुल तैयार हो गई है आने के लिए लोग तैयार नहीं अबू बकर कहते हैं शहर छोड़ सकता हूँ नमाज नहीं छोड़ सकता शहर छोड़ सकता हूँ रसूलुल्लाह का अता करदा कुरान नहीं छोड़ सकता तैयार हो गए निकल गए और जैसे बाहर पहुंचे ना तो एक आदमी मिला उसने रोका कहा अबू बकर किधर तो कहा यहाँ लोग सता रहे नमाज नहीं पढ़ने दे रहे कहा अच्छा कुरान नहीं पढ़ने दे रहे जा रहा हूँ उसने क्या काम करे कहा क्या कहा मैं कौम का सरदार हूँ कहा हाँ कहा मैं ऐलान करता हूँ कि तुम्हें बाहर कोई नहीं निकालेगा वापस चलिए जब तक लोग नमाजी रहे ना तो गैरों ने भी पनाह दी है आज हमें कहीं जगह नहीं मिल रही ना उसकी वजह यही है हमने मस्जिद छोड़ दी तो अल्लाह की रहमत ने हमें छोड़ दिया हमने कुरान छोड़ दिया तो अल्लाह की रहमत ने हमें छोड़ दिया ये कोशिश कीजिए अबू बकर सिद्दीक की इस्तिकामत दीन पर ये है उसने कहा मैं आपको पनाह देता हूँ वापस चलिए वापस ले आया और जैसे वापस ले आया ना तो चंद रोज अबू बकर सिद्दीक जो आशिक रसूल थे जैसे सबके सामने जमा किया लोगों से कहा कि इसको मैंने पनाह दिया है अबू बकर यहीं रहेंगे जब ये कहा अबू बकर यहीं रहेंगे तो लोगों ने एतराज किया उनसे कहिए नमाज और कुरान इसको बंद कर दें और करना है तो अपने घर के कोने में बैठकर करें और आहिस्ता करें और जब ये बात आई ना तो खामोश कहा ठीक है आज से अबू बकर जोर से कुरान नहीं पढ़ेंगे नमाज भी नहीं पढ़ेंगे अंदर पढ़ेंगे 2 3 4 5 थोड़ा अरसा गया ना आशिक जो होता है ना उसकी खुशबू रुकती नहीं है घर में इतना अच्छा पढ़ने लगे तो लोग बारियों में झांकने आते थे कहीं आवाज कहां से आ रही है बारियों में झांक जाकर सुनते देखते अब वही देखते देखते इस्लाम की दावत शुरू लोग मुसलमान होने लगे और जब मुसलमान होने लगे फिर सब जमा हुए कहा अबू बकर ने फिर ये काम शुरू कर दिया सरदार को बुलाया कहा इनको आपने पनाह देने इन्होंने फिर शुरू कर दिया और जैसे अबू बकर सिद्दीक के सामने वो सरदार आया और उसने कहा कि मैंने आपसे कहा था ना कि आप ये काम नहीं करेंगे कहा मैं अपने घर में कर रहा हूँ फिर भी लोगों को तकलीफ है लोग झांकने आते तो मैं क्या कर सकता हूँ कहा एक काम करें अगर मेरी पनाह में रहना है ना तो आपको ये काम बंद करना होगा कहा तेरी पनाह तुझे मुबारक तेरी पनाह तुझे मुबारक तो कहा फिर रहेंगे किसकी पनाह में कहा अबू बकर के लिए अल्लाह और उसके रसूल की पनाह काफी है आपसे भी गुजारिश है किसी एरे गैरे नथु खेरे के साथ में बैठकर पनाह मत ढूंढो हमारे लिए सिर्फ हमारा रब काफी है हमारे लिए मुस्तफा की अमान काफी है जमीन के जिस खित्ते में भी रहो किसी से उम्मीद न रखो बस एक ही अमान है और वो अल्लाह की अमान है और मुस्तफा जाने रहमत की अमान है और इससे बढ़कर और क्या कहूं ये दुनिया है 60-70 साल जीते रहोगे कोई मार भी देगा तो होगा क्या जुल्मन कत्ल किए जाओगे तो शहादत का दर्जा दिया जाएगा एरे गेरे नथु खेरे के सामने जाकर पैसे लेकर खाली पनाह ढूंढोगे लोग ये कहेंगे ये बुज़दिल है चापलूस है चेला है ये फलाना है ढिकड़ा है अल्लाह की पनाह तलाश करोगे ना तो अल्लाह फिर इज्जत कितनी बड़ी देगा यहाँ भी कोई तुम्हारा बाल बीठा नहीं कर सकेगा और कयामत के दिन फिर हुजूर इज्जत का ताज पहनाएंगे उसकी सादी सी मिसाल आने वाला महीना पूरा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह आने वाला महीना हिंदुस्तान के सुल्तान का महीना जिसे दुनिया सुल्तानुल हिंद कहती है तने तन्हा 40 लोगों के साथ आए 150 राजा जमा हो गए आया तो तई टकला जाता मरे
ખાલી 3 ટકલા અને એટલા બીવરાવી દીધા બધાને કે ઓ હવે શું થાય, કાઈ નહીં થાય. वो 40 जो आए थे ना, शहाबुद्दीन गोरी के लश्करियों ने कहा था मोइनुद्दीन हसन वापस हो जा. कहा क्यों? कहा 150 राजा तेरे लिए इंतजार में है तुझसे मुकाबला करने के लिए. वाह गरीब नवाज, आपने क्या मुसलमानी दिखाई. फरमाया तू शहाबुद्दीन गोरी के भरोसे पर आया था ना. कहा हाँ. कहा मोइनुद्दीन अल्लाह उसके रसूल के भरोसे पर आया. जाने के लिए नहीं आया हूँ, इस्लाम का झंडा गाड़ने के लिए आया हूँ. और आज पूरी दुनिया में देखें, आप जो गोरी मस्जिद में बैठे ना, ये भी सुल्तानुल हिंद की अता है. जिसके पास इतने बड़े खाजा और सुल्तान हो, वो एक टकलों से डरेंगे. और काफिर मुशरिक हमेशा बुज़दिल 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 है. हिम्मतवर कोई है तो वो मुस्तफा जान रहमत का गुलाम है. किसी भी हाल में रहे. बस कलंदर लाहौरी की बात पर खत्म कर देता हूँ. कलंदर लाहौरी कहती है, दिल ऐसा बना कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं. ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं.